المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع. يا ربي صل على محمد وقف المعادي واصرفه وارداع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وارداع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته
عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وذهب رانا. صلى الله عليه. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب
بين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه ختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم نبي الهدى لا تنساني من شفاعة يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله لا يا رسول الله عاطفا ورحمة يا رسول الله لمسترحمين مستنظرين للمبارر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله ألا يا حبيب الله غوثا وغرة يا رسول الله لذي كربة مسودة كد يجري يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو
رسول الله ألا يا أمين الله آمنا لخائفين يا رسول الله أتى هاربا من ذنبه المتكاثر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله وسيلتنا العظمى إلى الله أنت يا رسول الله ملاذ الورى من كل باد وحاضر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول ذو جرائر يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بيانها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى هنا ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه وإيواء حمد الله جل بيدي والأولان آتينا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معتند قاصر عن عطاه نهنا صلى الله عليه بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا يا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كاف وغوث ومعين يا ربنا 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 أنت لنا كاف وغوث ومعين عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين يا ربنا 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 أنت لنا كاف وغوث ومعين ربي اكفينا شر العيدا وخذهم وفديدا ربي اكفينا شر العيدا وخذهم وفديدا واجعلهم لنا فداء وعبرة للناظرين يا ربنا 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 أنت لنا كهف وغوث ومعين يا ربي شتت شملهم يا ربي فرج جمعهم يا ربي شتت شملهم يا ربي فرج جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا ربنا 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 يا ربنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أنا إذ لمن ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله قد عليه كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبدي مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وفد صول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كيف علم برفعه لإسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
من الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الرفاع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هولنا فضاع وينادون ترى ما قدها من هولنا فضاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فلها أنت فتسجد وتنادى شفاع تشفع فعليك الله صلى ما بدا نور وشعشع ما بدا نور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه أما بعد. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul memuji Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama orang-orang saleh, duduk bersama orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara zahir ataupun yang hadir secara batin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliaran di muka bumi ini dan menghadiri majlis-majlis seperti ini. Semoga dengan kehadiran para malaikat Allah menerima apa yang kita niatkan dari apa yang tersimpan di hati kita, dari niat-niat yang baik, di antaranya diangkatnya segala musibah dari muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang mencari ilmu syariat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak dari ulama kita yang telah berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian kita harus segera sadar bahwasannya ilmu makin terkikis, ilmu makin berkurang. Tinggal bagaimana kita, apakah kita ingin menghidupkan terus ilmu-ilmu mereka yang bersumber dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malah kita meninggalkan ilmu mereka. Kita mengaji, kita hadir di majalisil ilm, namun yang kita dapati hanya tafakhur, hanya berbangga diri, hanya merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Tidak sedikit ilmu yang kita dapat dalam majalis tersebut bila kita perhatian dengan ilmu-ilmu yang dituangkan oleh guru-guru kita. Dan Sayyidil Habib Ali al-Masyhur alaihi ridwanullah, beliau mengatakan man lam ya'attil waqt at-ta'til hadha min madhhabil kusala. Orang yang tidak meliburkan waktu libur, lam yahsul fi waqti tahsil, maka dia tidak akan mendapatkan, tidak meraih ilmu saat di masa pencarian ilmu. Kata Habib Ali Masyhur, ini madhabnya orang-orang malas. Wa kana al-Habib Ali Masyhur alaihi ridwanullah mengajarkan kami, walaupun di bulan Ramadan semua halaqah ditutup sama Sayyidil Walid Al-Habib Umar, diganti dengan halaqah yang lainnya, kecuali halaqatul minhaj, Al-Habib Ali Masyhur tidak mau memberhentikannya. Bahkan beliau mengatakan, andai kata tidak mengganggu kalian maka aku akan teruskan pelajaran walaupun di hari raya Idul Fitri. Alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Ilmu yang begitu luas di hati beliau, di pikiran beliau, kini telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, para murid beliau bisa meneruskan walaupun sedikit dari ilmu Al-Habib Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh alaihi ridwanullah. Beliau adalah guru yang sangat mencintai murid-muridnya. Beliau bahkan tidak mengenal kata letih dalam mengajar. Tidak seperti kita ma'asyiral muslimin, baru mengajar 1 jam, 2 jam sudah mengatakan saya capek, saya ingin istirahat. Tapi beliau, andai kata bersumpah itu perkara ringan, maka kami akan bersumpah. Sungguh Al-Faqir saat beliau mengajar minhaj, Al-Faqir duduk di sebelah sini, di sini Habib Ali Masyhur. Dan Al-Faqir melihat jelas wajah beliau. Saat mengajar terkadang air matanya menetes. Kenapa? Karena panasnya mata beliau karena kurang istirahat, ma'asyiral muslimin. Bahkan beliau, jika Al-Faqir menyodorkan daftar hadir talabah, dan beliau setiap mengajar menghadirkan talabahnya satu persatu, fulan, 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 sampai beliau terkadang begitu menyebut sebuah nama, misalnya Abdul Qadir Maulad Dawilah, hadir, beliau tertidur. Beliau tertidur, bangun, fulan bin fulan, tertidur lagi. Bahkan terkadang beliau sedang cerita lucu sekalipun, saat beliau mengajar, beliau terkadang suka bercerita lucu, saat ketawa beliau tertidur, ma'asyiral muslimin. Ini himmah yang begitu kuat dari Al-Habib Al-Masyhur. Bahkan beliau lupa dengan waktu.
Terkadang tidak ada yang mengingatkan beliau tentang waktu kecuali azan asar. Kita belajar ba'da zuhur, tidak ada yang mengingatkan beliau waktu kecuali azan asar. Inilah kemuliaan Sayyidil Walid Al-Habib Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Wakan beliau ini orang yang merendah, tidak pernah membanggakan dirinya. Beliau tidak pernah gaib dalam mengajar ilmu. Baik beliau dalam keadaan sehat ataupun sakit. Sekali beliau pernah tidak mengajar di halaqah kami di Minhaj saat beliau pergi ke negeri kita Indonesia ini. Begitu pulang dari Indonesia, beliau hadir kembali di majlis dan beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada yang mengeluarkan aku dari Tarim kecuali karamah. Al-Habib Ali Mashhur nggak pernah mau keluar dari Tarim. Beliau orang yang sangat disandari oleh ahli Tarim. Bahkan saat beliau pergi ke Indonesia, para mufti di Tarim mengatakan seakan-akan majlisul ifta pincang karena tidak ada Al-Habib Ali Mashhur. Karena beliau tegas, karena beliau adalah orang yang berprinsip tinggi. Dan beliau tidak memudahkan perkara, tidak menggampangkan perkara. Beliau selalu mengambil pendapat yang terkuat ma'asyiral muslimin. Dan sebelumnya meninggal Al-Habib Salim Asy-Syatiri alaihi ridwanullah, meninggal Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin, meninggal fulan wa faltan, dan kita pun akan meninggal seperti mereka. Kita akan meninggal seperti mereka, baik adanya virus atau tidak adanya virus. Kematian itu wajib. Al-mautu babun fa kullun nas dakhiluh. Kematian adalah pintu, setiap orang akan memasukinya. Tapi kematian bagi mereka orang-orang saleh, para ulama, para aulia, kematian itu adalah hari raya bagi mereka. Namun kita yang bersedih dengan kematian mereka karena kehilangan mereka. Jika betul cintanya kita terhadap mereka, yang berjuang memperjuangkan syariat baginda besar Nabi Muhammad, maka jangan telantarkan majlis-majlis ilmu. Catat apa yang kita dengar, hafal yang kita catat, riwayatkan apa yang kita hafal. Insya Allah kita akan disertakan bersama mereka kelak di yaumil qiyamah. Namun kalau kita menggampangkan, saya sudah tahu, maka kelak kita akan menyesal ma'asyiral muslimin. Berapa ilmu dari zaman Al-Habib Habibana Mundhir bin Fuad Al-Musawa sampai detik ini, Al-Habib Ja'far, Al-Habib Bagir, Habib Alwi bin Abdurrahman. Mereka mengajarkan kita dari tahun ke tahun, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, terus sampai saat ini. Ilmu apa yang kita dapat? Apa yang kita kuasai dari ilmu-ilmu tersebut? Sungguh beruntung yang mendapatkan ilmu, yang mereka perhatian dengan ilmu. Tapi alangkah meruginya mereka yang tidak mendapatkan apa-apa, hanya cuman dapat stempel bahwa saya keluaran majlis Rasulullah, bahwa saya adalah orang yang berbakti kepada majlis Rasulullah, tapi ilmu yang mereka dapat tidak ada, wal'iyadzubillah. Semoga tidak ada satupun yang demikian. Tapi jadikanlah meninggalnya para ulama kita membuat semangat baru untuk kita, untuk bisa menggantikan walaupun 1% dari perjuangan mereka. Andai kata kita semua memiliki semangat yang kuat, semangat yang sama ingin meneruskan syariat baginda besar Nabi Muhammad, maka insya Allah dunia ini akan menjadi tentram ma'asyiral muslimin. Dan Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di rumah Al-Habib Muhsin, beliau mengatakan, saya heran, dulu 9 orang wali, 9 orang bisa mengislamkan 90% umat Indonesia. Tapi kenapa kita sekarang yang 90% tidak mengislamkan 10%-nya? Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Inilah kualitas mereka dengan kita. Sangat jauh, bahkan Sayyidil Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab begitu menceritakan tentang para salafus saleh, menceritakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kita tidak lebih mulia daripada debu yang diinjak oleh mereka. Debu mereka jauh lebih mulia daripada kita, kata beliau. Alaihim ridwanullah. Mereka memiliki himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, ilmu yang luas, ketulusan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan kedudukan,
bukan menginginkan ketenaran, bukan menginginkan biar terkenal di mana-mana. Na'udzubillah min ana kata Sayyidina Umar al-Mahdhar, kata Sayyidina Bamakhramah. Na'udzubillah min ana karena Al-Habib Ali al-Masyhur paling marah kalau beliau ada orang mengatakan menurut saya. Beliau paling marah alaihi ridwanullah. Siapa Anda sehingga kita mengatakan menurut saya? Dan beliau alaihi ridwanullah orang yang sangat kuat dalam berpendapat. Bahkan beliau bisa memberikan kita, dan dengan beliaulah kita alhamdulillah mengenal mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Sehingga tidak mudah bagi kami para murid beliau mengatakan perkara yang lemah di halayak umum. Maka dari itu, andai kata kita tahu di fikih itu sangat luas, ada pendapat terkuat, ada pendapat kuat, ada pendapat lemah, ada pendapat terlemah, ada pendapat yang syadz. Ini pendapat-pendapat ini andai kata kita bongkar di muka umum, maka semua seperti orang yang tidak beragama, ma'asyiral muslimin. Maka dari itu kita tidak heran kalau di negara kita ini sedang kacau balau, ini pikirannya A, ini pikirannya B, karena mereka tidak tahu mana yang mu'tamad, mana yang tidak mu'tamad. Mereka yang penting dapat di kitab disebarin, dapat di kitab disebarin, dapat di kitab disebarin. Tidak semua ulama berpendapat kuat, ma'asyiral muslimin. Ini kita lihat dari Al-Habib Ali al-Masyhur alaihi ridwanullah. Saat itu beliau ada yang bertanya, Habib bagaimana hukum arisan Habib? Yang biasa perempuan itu berkumpul. Beliau mengatakan haram. Dengan tegas beliau mengatakan haram. Karena itu agatnya tidak jelas. Kalau dikatakan agatnya agat pinjam meminjam, maka setiap orang yang dipinjamkan harus membayar hutang sesuai janjinya. Tapi sekarang tidak. Diundi dulu. Siapa yang keluar namanya, maka akan dapat pemberi uang tersebut. Andai kata itu akad nitip, andai kata itu akadnya nitip, wadi'ah, maka setiap orang yang menitip kapanpun boleh menarik uangnya. Tapi itu tidak. Maka dari itu andai kata itu hutang pun, andai kata orang yang berhutang ini enggak mampu membayar, maka Allah mengatakan fanadhiratun ila maisarah. Ditunggu sampai dia mampu. Tapi kalau arisan enggak ada uang diapain? Harus ada. Nah, ini adalah apa? Perkara yang kita mencari, kata Habib Masyhur, cari masalah tersebut. Alhamdulillah Al-Faqir menemukan di Syarah Minhaj. Di sana dikatakan diperbolehkan oleh Al-Iraqi. Al-Iraqi mengatakan boleh Habib. Kata Habib Masyhur, siapa ini Iraqi? Apa alasannya? Al-Iraqi Syekh Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Iya saya tahu. Tapi apa hubungannya dengan mazhab Syafi'i? Terus apa alasan beliau? Enggak ada Habib. Cuman diperbolehkan oleh Al-Iraqi. Kalau cuman memperbolehkan, biar apa? Keledai pun bisa memperbolehkan. Tapi harus ada alasan yang kuat. Harus ada hujjah yang kuat. Maka dari itu kita harus menyebarkan perkara-perkara mu'tamadat kepada masyarakat umum agar mereka tidak terperanjat dalam kerugian kelak. Lihat di puasa Syawal ini, tidak dikit orang yang bertanya, apa hukumnya puasa Syawal digabungkan dengan qadha Ramadan? Andai kata kita bongkar permasalahan ini, banyak pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Di antara yang memperbolehkan adalah Abi Makhramah. Beliau mengatakan kiasan ala salah, jika puasanya itu wajib dan digabungkan dengan sunnah ghaira muakkada fajaiz, maka itu boleh. Tapi pendapat yang terkuat adalah Syekh Ibn Hajar yang mengatakan bahwa puasa Ramadan tidak boleh digabung dengan puasa apapun, karena puasa Ramadan perintah wajib dari Allah dan tidak bisa digabungkan dengan yang sunnah. Dan ini pendapat yang harus kita sebarkan. Kenapa? Andai kata ada pendapat mengatakan bahwasannya boleh
Pendapat pertama mengatakan Ramadan tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Maka yang memperbolehkan pun sepakat. Ada orang pengen qadha Ramadan saja. Sekarang dia pengen qadha Ramadan besok. Sah apa enggak? Enggak dicampur. Sah. Ada satu lagi pengen qadha puasa Ramadan digabungkan dengan Syawal. Ada yang memperbolehkan, ada yang berarti ini perkara ragu apa enggak? Ragu. Kenapa kita beribadah dengan keraguan? Pastikan bahwa ibadah kita murni mengikuti syariat Allah tanpa khilaf para ulama. Ini yang diinginkan para ulama kita. Maka dari itu belajar itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bukan kita cuma berkata-kata kemudian tidak bertanggung jawab dengan kata-kata tersebut. Bukan berarti kita ini tidak tahu masail-masail yang ghaira mu'tamadat. Bahkan sering kami katakan, andai kata ingin kami beritahu bahwa terkadang mencuri itu halal, itu ada caranya. Namun itu perkara-perkara, bahkan ada sebuah kitab karangan Syekh Syarbini Al-Khatib. Syarbini Al-Khatib beliau mengarang sebuah kitab yang haram dibaca oleh talibul ilm. Haram dibaca oleh talibul ilm. Bagaimana? Karena pendapat di situ luar biasa. Sebabnya adalah Syekh Al-Abbadi. Beliau mengatakan, sungguh engkau adalah bukan orang alim yang aku tahu. Engkau setara denganku. Al-Abbadi ini muridnya Syekh Ibn Hajar. Kemudian berguru kepada Al-Imam Ar-Ramli. Karena cerdasnya Al-Abbadi ini, Al-Imam Ar-Ramli yang tadinya gemuk menjadi kurus. Sampai ibunya Al-Imam Ar-Ramli mengusir Al-Abbadi dari majelisnya Ar-Ramli. Gara-gara kamu anak saya jadi kurus, kata ibunya. Diusir oleh ibunya Al-Imam Ar-Ramli. Tapi Imam Ar-Ramli mengatakan jangan, karena berkat dia aku banyak mengenal ilmu. Datang ke Al-Khatib Asy-Syarbini yang terkenal wali. Yang terkenal wali yang mencium tangan Al-Khatib Asy-Syarbini bukan hanya muslimin Mesir, tapi orang kafir pun mencium tangan dengan Asy-Syarbini Al-Khatib yang mengarang, yang mensyarahkan Al-Minhaj, kitabnya Mughnil Muhtaj. Beliau begitu datang Al-Abbadi disuruh cium tangan. Cium tangan saya, semua orang cium tangan saya, kok ente enggak? Cium. Enggak, karena ilmu setara dengan saya. Kamu bukan orang alim sehingga aku cium tanganmu. Kata Asy-Syarbini Al-Khatib, cium. Kata Abbadi, enggak mau. Kemudian berubah tangannya Al-Khatib Asy-Syarbini seperti tangan singa. Maka Al-Abbadi pun mencium tangan Al-Khatib. Habis dicium dikatakan, aku mencium tanganmu karena kamu wali, bukan karena kamu alim. Kata Al-Khatib Asy-Syarbini, apa yang kau inginkan membuktikan bahwa aku alim? Lihat syarah kamu tentang minhaj ini. Ini anak-anak juga bisa mensyarahkan kitab seperti ini. Lihat. Kata Al-Khatib Asy-Syarbini, aku akan membuat kitab yang membuat engkau mengakui aku alim. Dikarang sebuah kitab oleh Al-Khatib Asy-Syarbini yang membuat Abbadi geleng-geleng kepala. Namun kitab itu diharamkan untuk dibaca. Kenapa? Karena di sana ada rahasia-rahasia yang tidak boleh dijadikan konsumsi umum. Kita belajar itu, ini kita baru belajar Safinah sudah merasa hebat. Baru belajar kitab Risalatul Jami'ah. Oh, saya alim. Belajar Mukhtasar Shaghir. Oh, alim sudah saya. Oh, belajar Fathul Mu'in. Alim? Lah, belum. Kita belum ada setitik dari ilmu mereka. Ulama kita begitu luas ilmunya. Namun mereka tidak mengada-ada dalam memberikan hukum. Makanya kita, para ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengajarkan kita dalil. Kenapa? Karena kita dasar agama aja masih bloon. Mau tahu dalil gimana? Otak kita belum mampu, ma'asyiral muslimin. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang belajar tentang dalil-dalil syariat Nabi Muhammad akhirnya ngaco. Nyalahin Imam Syafi'i, nyalahin Imam Nawawi. Emang dia kira Imam Syafi'i sama Imam Nawawi ngambil hujjah dari Zabur atau Taurat? Mereka orang yang mengenal Al-Quran,
Mereka orang yang mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, khilaf ulama, ada yang mengatakan bahwa Al-Bukhari dan Muslim bermadhab Syafi'i. Ada juga yang mengatakan bermadhab Ahlul Hadis. Ini khilaf ulama. Namun terlihat amaliyah yang diamalkan oleh Al-Imamul Bukhari ataupun Al-Imam Muslim sangat dekat, sangat mirip dengan apa yang difatwakan oleh Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Ini menandakan bahwa kemuliaan mereka adalah kemuliaan yang mutlak Allah berikan kepada mereka. Alimu Quraisy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamla'u ilmuhu tsagalan. Seorang alim dari Quraisy yang ilmunya akan memenuhi barat dan timur. Siapa yang ilmunya sampai kemana-mana? Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Dulu para sahabat mengira itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Tapi ternyata yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Sampai ke Jakarta ada madhab Syafi'i. Sampai ke Cikokoh nih ada madhabnya Imam Syafi'i. Sampai ke Utan madhabnya Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Maka dari itu para ulama kita mengajarkan umat manusia ini sesuai kemampuan otaknya, sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatibin nas ala qadri uqulihim. Ajaklah bicara manusia sesuai otak mereka masing-masing. Maka dari itu belajar dengan benar, belajar dengan baik apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ja'far, apa yang disampaikan oleh Al-Habib Bagir, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman. Catat, ambil. Jangan kita menganggap saya sudah apa? Cukup dengan nepuk hadroh selesai. Saya dengan qasidah selesai. Saya dengan baca maulid selesai tugas saya. Jangan demikian. Kita jadikan orang-orang yang pertama yang meraih ilmu mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan orang-orang yang berilmu di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqaddimunahum, dimajukan mereka di majalis. Kenapa? Karena keilmuan mereka. Karena keilmuan mereka diangkat oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm. Al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Kita kalau dijadiin pewarisnya, siapa orang paling kaya sekarang di dunia? Bill Gates. Mau gak jadi pewarisnya langsung jadi kaya raya 7 turunan gak bakal mati anak kita? Pada mau berebutan. Tapi dijadikan pewaris Nabi pada ogah. Maunya sih mau, cuman mau instan. Pada khayal mau mimpi Sayyidina Ali diludahin, langsung jadi alim. Mimpi Nabi langsung jadi alim. Ya, itu ada juga 1.000.000. Kan Sayyidina Abu Hurairah orang yang dapat itu. Ya kan Sayyidina Abu Hurairah ini orang yang pelupa. Yang apa? Tidak cerdas. Ada kekurangan pada mentalnya. Beliau datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya setiap hadir di majlismu keluar lupa. Maka Nabi SAW mengambil ridanya. Digelar di tanah seperti ini oleh Nabi. Kemudian Nabi mengambil angin 1, 2, 3. Kemudian ridanya ini dilibatkan di kepala Sayyidina Abu Hurairah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, mulai sejak itu apa yang Nabi ucapkan langsung aku hafal. Maka dari itu Sayyidina Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau hidup dengan Nabi cuma 3 tahun, ma'asyiral muslimin. Ini apa? Instan dapat dari Nabi SAW. Datang Sayyidina Ali mengadukan, aku pengen kuat hafalan aku ya Rasulullah. Disuruh melaksanakan salatul hifz. Ada cara-cara untuk kita pintar. Namun pastikan kita ingin menjadi pintar untuk bisa meneruskan dakwahnya Nabi SAW. Bukan supaya terkenal, bukan supaya menjadi hebat di mata manusia. Sungguh banyak orang yang diberikan ilmu kemudian mereka tersesat.
Makanya Sayyidil Walid Al-Habib Umar menyinggung kami-kami para muridnya. Banyak orang yang mengejar, yang memiliki maksud yang tinggi dengan mengejar sarana. Kita harus dekat dengan pemerintah, kita harus dekat dengan orang kaya, kita supaya dakwah kita lancar, bla 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 bla. Begitu dia mendapatkan sarana itu, dia lupa dengan tujuan, kata Sayyidil Walid. Ini hati-hati ya. Sarana menjadi mulia adalah ilmu, tapi bukan mulia di sisi manusia, tapi mulia di sisi Allah. Ya, semua memiliki sarana, tapi sarana jangan dijadikan sarana tujuan kita. Jangan berubah. Karena waktu miskin, waktu lemah, kita akan mencari jalan untuk supaya bisa lebih luas dakwah kita. Manusia nggak ada yang luput dari setan. Ya, di hati kita dibilang, oh cari sarana biar bisa dakwahnya tambah lebar, tambah luas, tambah bla 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 bla. Dapat sarana, lupa dengan tujuan. Udah keenakan di sarananya. Maka dari itu, mulailah niat yang murni dari awal. Makanya Nabi SAW memperingati kita dalam menuntut ilmu, jangan untuk menjadi tujuan kita itu supaya bisa saingan dengan para ulama. Jangan niatin supaya bisa apa? Mengkucilkan orang bodoh. Jangan niat supaya dipandang orang lain. Orang yang punya niat tadi tempatnya di neraka, kata Nabi SAW, walaupun dia menuntut ilmu syariat Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu jadikan niat kita seperti niat salafun salih, seperti Sayyidil Habib Ali Masyhur yang tidak pernah mengenal pamrih apapun. Bahkan beliau adalah orang yang sangat percaya dengan orang-orang di sekitar beliau. Beliau tidak pernah menaruh su'dzan kepada orang lain. Tapi beliau amat tegas dalam mengambil keputusan. Alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Semoga Allah mengangkat derajatnya dan dijadikan kita murid-murid beliau yang berintisab kepada beliau menjadi murid-murid yang saleh, yang dapat meneruskan sedikit dari perjuangan beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia Al-Habib Muhsin Al-Hamid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan semoga para orang-orang yang telah meninggal dunia dirahmati oleh Allah, khususnya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Habib Abdullah bin Muhammad bin Shihab, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri, وجميع حبايبنا ومشايخنا الكرام، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النيات ولكل نية صالحة أن الله يدفع عنا جميع الأشرار وجميع الأسقام ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية، وأن الله سبحانه وتعالى يطيل أعمارنا في طاعته وفي طاعة رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أن يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين في كل وقت وحين، ويعيد علينا ببركات سلفنا الصالحين علينا وعلى أولادنا وعلى ذرارينا، وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياكم في ديوان المحبوبين. على هذه النيات ولكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة. كمل أبدا كمل أبدا خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا،
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط بي في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات أجمعها وزد واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا عليم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب. والحمد لله في البدء والتناهي.